فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جلد دوم، سورہ نساء۔ ألم تر إلى الذين يدعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لے آئے ہیں، مگر اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ تشریحی کلمات: یزعمون، زعم یعنی کہ زی عین میم، ایسی بات نقل کرنا جس میں جھوٹ کا احتمال ہو، اس لیے قرآن میں یہ لفظ مذمت کے موقع پر استعمال ہوا کرتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ الم تر الی الذین، گزشتہ آیت میں ارشاد ہوا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کرو اور باہمی نزاع کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی مسئلے کو مثبت پہلو بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں اس مسئلے کے منفی پہلو کا بیان ہے۔ نمبر 2، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ باہمی نزاع کی صورت میں اپنے فیصلے اللہ اور رسول کی طرف لے جانے کے بجائے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت یعنی ہر وہ طاقت جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنا فیصلہ رکھتی ہو۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ نے طاغوت سے کفر وہ انکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کی پیروی کے لیے اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں غیر شرعی عدالتیں اکثر طاغوت کے مصداق میں آتی ہیں، چونکہ ان عدالتوں میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 346۔ وہ لوگ جو اپنے فیصلے شرعی عدالتوں میں لے جاتے ہیں ان پر یہ بات واضح رہے یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے خلاف ایمان بالطاغوت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولی الامر وہ ہیں جن کی اطاعت میں اللہ اور رسول کے فیصلوں پر عمل ہو، لہذا تفہیم القرآن کے اولی الامر یعنی سیاسی رہنما کرنے والے رہنما، ملکی انتظام کرنے والے حکام، عدالتی فیصلے کرنے والے جج اور شیوخ و سردار صاحب تفسیر مراغی کے اولی الامر یعنی جرائد کے ایڈیٹر حضرات اولی الامر کے مقابلے میں طاغوت کے صف میں آ تو سکتے ہیں جیسا کہ پوری تاریخ گواہ ہے، لیکن قرآن اور سنت یعنی اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ اہم نکات ہیں۔ ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ کسی کا فیصلہ قبول ہو، جس پر ایمان رکھتا ہے فیصلہ اسی سے لیا جائے۔ ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ کس کا فیصلہ قبول ہے، جس پر ایمان رکھتا ہے فیصلہ اسی سے لیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ سلسلہ کلام
اطاعت کے بارے میں ہے کہ مذکورہ اطاعتوں سے ہی ایمان و نفاق کا امتیاز واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کی طرف سے تعین کردہ اطاعتوں کے دائرے میں رہ کر اپنی نزاعی مسئلے میں فیصلے لیتے ہیں، اور منافقین یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کس کے حق میں ہونے کی توقع ہے۔ اگر رسول کا فیصلہ ان کے حق میں ہونے کی توقع ہو تو ان کی طرف، اور اگر طاغوت کا فیصلہ ان کے حق میں ہونے کی توقع ہو تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے ایمان و نفاق کا امتیاز نزاعی۔ ایمان و نفاق کا امتیاز نزاعی مسائل میں فیصلے کے وقت سامنے آتا ہے۔ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم بخدا ہم تو خیر خواہ تھے اور بامی توافق چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجیے جو مؤثر ہوں۔ تفصیلی آیات۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، طاغوت کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں جب انہیں متوقع فائدہ حاصل نہ ہوا تو مسلمانوں کو اس کا علم ہوا، پھر باز پرسی اور سزا ملنے کا خوف لاحق ہوا تو یہ منافقین اپنی کافرانہ حرکت کی توجیہ کرنے لگے۔ نمبر 2 احسانا و توفیقا، ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی اتفاق و ہم آہنگی کی خاطر یہ کام کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کا دل کافرانہ خیالات سے پر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے کافرانہ خیالات کا برملا اظہار نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس داخلی کفر کو اعتنا میں نہ لائیں۔ لہذا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے داخلی کفر کو اعتنا میں نہ لاتے تھے، بلکہ ان کے جنازوں میں شرکت فرماتے، ان پر نماز پڑھتے، ان کے ساتھ وہی سلوک فرماتے جو حقیقی مومن کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 3 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یعنی ان منافقوں کے ساتھ ایسا کلام کرو کہ ان کے وجود کے اندر اتر جائے۔ بعض کے نزدیک ترتیب کلام یہ ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا فِي أَنفُسِهِمْ۔ اہم نکات یہ ہیں دلوں میں نفاق رکھنے والوں پر بظاہر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں۔ وَعِظْهُمْ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دار اسلام سے نکالے بغیر ان کی نصیحت کے سلسلے کو جاری رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 348۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ بے اذن خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ تفصیلی آیات ہیں۔ وما ارسلنا، آیت کی ابتدا میں ایک کلیہ بیان فرمایا کہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لہذا رسول پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ ان کے نام کو تقدس دیں، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکائیں اور بظاہر عشق رسول کا اظہار کریں اور عملی زندگی میں سیرت رسول کا کوئی دخل نہ ہو۔ نمبر 2 بِإِذْنِ اللَّهِ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اطاعت کا سلسلہ بالآخر اللہ کی ذات پر منتہی ہوتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے جاؤکا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا
اور इसे अपना वसीला और वास्ता बनाना बारगाह इलाही में असर रखता है। ये अमल शिर्क नहीं बल्कि आयत की रौ से एक मुस्तहसन अमल है। इस तरह कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देना भी इसी हुक्म में है। तफसीर कुर्तबी में इस आयत के ज़ेल में आया है कि अबू सादिक ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के 3 दिन बाद एक अरब सहरा नशीं आया। इसने अपने आप को कब्र रसूल पर गिरा दिया और कब्र की मिट्टी अपने सर पर डालने लगा और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो भी बात करते हम सुन लेते और आप अल्लाह से समझ लेते। और आप पर ये आयत नाजिल की, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और आपके पास आया हूँ, आप मेरे लिए इस्तग़फ़ार करें। चुनांचे कब्र से निदा आई, तेरी मग़फ़िरत हो गई। नेज़ तफसीर इब्न कसीर में इसी आयत के ज़ेल में आया है कि शेख अबू मंसूर अस्सवाग़ ने अपनी किताब अश-शामिल में अल-अतबी का ये मशहूर वाक़या बयान किया है कि अतबी कहते हैं, मैं कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। एक अरब सहराई आया और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह का ये कलाम सुना है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मैं आपके पास इस्तग़फ़ार के लिए आया हूँ और अपने रब के पास आपको शफ़ी बनाता हूँ। सफ़ा नंबर 349। फिर ये शेर कहा जिसका तर्जुमा है, मेरी जान निसार हो इस कब्र पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, जिसमें अफ़ू जो दो करम है। अराबी चला गया, मेरी आंख लग गई, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ। फरमाया, ए अतबी, इस अराबी के पास जाओ, इसे बशारत दो कि अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया। नंबर 4 पॉइंट है, वस्तग़फ़र लहुम रसूल भी इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। इससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और रिसालत की अजीम मनसब और इंदल्लाह इनके एहतराम का इजहार होता है। अहम नुकात हादियाने बरहक सिर्फ इसलिए आते हैं कि जो दस्तूर हयात इनके साथ है इसकी अताअत की जाए। नंबर 2, वफ़ात के बाद अल्लाह तक पहुँचने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वसीला हैं जिस तरह हयात में थे। ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما। या रसूल, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी तनाज़ात में आपको मुनसफ ना बनाएं, फिर आपके फैसले पर इनके दिलों में कोई रंजिश न आए, बल्कि वो इसे बाखुशी तस्लीम कर लें। तशरीही कलमात, शजरा, शीन जीम रा, तनाज़ात, वजना। दरख्त को शजर इसलिए कहा जाता है कि इसकी टहनियाँ बाहमी उलझी हुई होती हैं। हकमा, हकम, फैसला सुनाने वाला। तफसीर आयात। नंबर 1 पॉइंट है, फला व रब्बिका, ईमान का लाज़मी नतीजा ये होगा कि अल्लाह और इसके रसूल के फैसले को इंसान अपनी ख्वाहिशात पर मुकद्दम समझे और हर इख्तिलाफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम और मुनसफ तस्लीम करेगा। बस दीगर अल्लाह अपनी ज़ात की, सफ़ा नंबर 350, अल्लाह अपनी ज़ात की कसम खाकर नाहयत ताकीदी अल्फाज में फरमाता है, ऐसा शख्स मोमिन नहीं। तनाज़ात की सूरत में इस आयत में 2 बातों की तरफ इशारा हुआ है। नंबर 1, बाहमी तनाज़ात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम बनाया जाए, ये ईमान ज़ाहिरी है। नंबर 2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को दिल से कबूल किया जाए और कोई रंजिश न आए, ये ईमान बातनी है। पॉइंट नंबर 2, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, इस आयत में ईमान को इन बातों से मशरूत किया और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बालादस्त कानून के तौर पर अमलन तस्लीम किया जाए और कल्बन इस फैसले पर इत्मीनान कल्ब हासिल हो और कोई रंजिश बाकी न रहे। जैसा कि दूसरी जगह इरशाद हुआ है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल ख़ियरा मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। तर्जुमा है, और किसी मोमिन और मोमिना को यह हक नहीं पहुँचता कि जब अल्लाह और इसके रसूल किसी मामले में फैसला करें तो इन्हें अपने मामले का अख्तियार हासिल रहे, और जिसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की वो सरी गुमराही में मुब्तला हो गया। इन 2 आयत में लोग की सरीह रद्द मौजूद है। लोगों की सरीह रद्द मौजूद है जो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज्तिहादी इख्तिलाफ हो सकता है।
سلسلہ کلام اگرچہ منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کرتے۔ تاہم اس آیت کی عمومیت میں سب لوگ شامل ہیں اور صرف حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہیں حکم بنانا نہیں بلکہ حیات رسول کے بعد بھی ان کی سنت اور سنت کے محافظین کو حکم بنانا بھی ایمان کی علامت ہے۔ اہم نکات ہیں کہ یہ آیت ان مدعیان اسلام و ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے فیصلے کو غیر شرعی عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور اپنے گھروں کو خیر بات کہنا واجب قرار دے دیتے تو ان میں سے کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے، حالانکہ اگر یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتے۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم ان پر اپنی قوم کے افراد کو قتل کرنے یا ان کے اپنے گھروں سے نکلنے کا حکم دیتے جو ان کی ذاتی خواہشات کے خلاف پرمشقت کام ہے تو یہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ حکم صرف ان کے اپنے مفاد کے مطابق ہو تو یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا حکم ہو تو راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی کی سزا میں حکم دیا تھا کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو۔ نمبر 2، وَلَوْ أَنَّهُمْ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب بنتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کی تعمیل سے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ احکام الہی کی تعمیل میں نفس میں اعتماد بحق بحال ہوتا ہے ورنہ اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 3، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تو ہم انہیں اجر عظیم دیتے۔ جس اجر کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے وہ قابل وصف، وہ بیان کی حدود سے خارج ہے۔ نمبر 4 ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ، احکام الہی کی تعمیل کا دوسرا اثر ہدایت میں اضافہ ہے، چنانچہ برائی کو جنم دیتی ہے، گناہ موجب ضلالت ہوتا ہے، اسی طرح نیکی کو جنم دیتی ہے، موجب ہدایت بن جاتی ہے۔ اہم نکات ہیں، احکام خدا کی تعمیل سے شخصیت میں ثبات آتا ہے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تفسیری آیات، وَمَن يُطِعِ اللَّهُ، اطاعت گزاروں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ گواہ، صدیق اور صالح ہوں گے، بلکہ فرمایا اطاعت گزار ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی درجات میں فرق کے باوجود صحبت حاصل رہے گی۔ نمبر 2، انعم اللہ علیہم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے وہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ آگے ان کا تفصیلی ذکر ہوتا ہے۔ الف، النبیین، انبیاء اکرام علیہ السلام ان ذوات مقدسہ کو کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ بے، صدیقین، جن کا قول اور فعل دونوں سچائی پر مبنی ہیں، یعنی ان کا کوئی عمل اور کوئی قول ان کے ایمان کے خلاف نہ ہو، وہ اپنے ہر قول اور ہر عمل میں سچے ہوں، کیونکہ اگر کوئی اپنے ایمان و عقیدے کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا، چونکہ یہ ایمان کے منافی ہے جسے عصیان اور گناہ کہتے ہیں۔ صدیقین وہ ہیں جن کا قول و فعل ان کے ایمان کی تصدیق کرے۔ جیم، شہداء، جن کا قول اور فعل ان کے ایمان کی گواہی دے
راہ حق میں شہید ہونے والے شاید اسی وجہ سے شہید کہلاتے ہیں کہ ان کا راہ خدا میں جان دینا ان کے پختہ ایمان پر گواہ ہے۔ نیز گواہ سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اعمال عباد پر گواہ ہیں، جس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ذکر ہوا ہے۔ علامہ طباطبائی کا موقف یہ ہے کہ شہداء سے مراد گواہ ہیں، یعنی جو ہستیاں اعمال عباد پر گواہ ہیں ان کو قرآن شہید کہتا ہے۔ راہ خدا میں مارے جانے والوں کے لیے شہید کہنے کی اصطلاح قرآنی نہیں، بعد کی اصطلاح ہے۔ دال صالحین نیکی پر عمل جاری رکھنے والے صالحین ہیں، چنانچہ قرآن عمل کے ساتھ ہمیشہ صالح کا لفظ آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے، نیک کاموں کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی سارے لوگوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کی صورت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قرار دینا ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، ورنہ بندہ خود صرف اپنے عمل کے ذریعے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، آگاہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس جملے میں اس بات کی ضمانت آ گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی صورت میں جو ثواب مقرر ہے اس میں لا علمی کی وجہ سے فرق نہیں آئے گا، چونکہ ثواب دینے والا علیم ہے۔ یہ حدیث امالی شیخ میں مذکور ہے۔ انصار کا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں گھر جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہوں تو میں اپنا کاروبار چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور محبت بھری نگاہوں سے آپ کا دیدار کرتا ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن آپ جنت کے اعلیٰ علیون میں ہوں گے، تو اس وقت میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر یہ بشارت سنائی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مومن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ تمام شرائط پوری کر دی۔ صفحہ نمبر 353 پڑھ رہے تھے ہم، اور اس صفحے پر جو ہمارے جات ہیں سورہ آل عمران 114۔ اب ہے صفحہ نمبر 354 پر۔ تمام شرائط پوری کر دی، یہ مومن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جو بہترین رفیق ہیں۔ یہ مومن دوسروں کی شفاعت کریں گے، خود شفاعت کے محتاج نہ ہوں گے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کسی خوف و ہراس سے دوچار ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسرے وہ جن کے قدموں میں لغزش آئے گی، وہ سبز پودے کی طرح ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں خوف و ہراس سے دوچار ہوں گے، انہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی، انہیں شفاعت نصیب ہوگی تو ان کی عاقبت بخیر ہوگی۔ اہم نکات: نمبر 1، درجات میں نمایاں فرق کے باوجود انبیاء کی صحبت ملنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت میں زمان و مکان کا تصور نہ ہوگا جو اس دنیا میں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، اے ایمان والوں، اپنے بچاؤ کا سامان اٹھا لو، پھر دستہ دستہ یا سب مل کر نکل پڑو۔ تشریحی کلمات: انفرو، نون فیر رے نفر، الل حرب، جنگ کے لیے نکلنا، ثبات سے بے تے، مفرد سب جماعت، حذر حذر کے لفظی معنی بچاؤ کے ہیں، یہاں اصلاح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تفسیر آیات: مذکورہ آیت اور اس کے بعد کی چند آیات زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی نازک ترین دور سے مربوط ہیں، جس میں اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی قوتوں کو مجتمع کر رہی تھیں۔ یہودی قریش مکہ اور گرد و پیش کے مختلف یہودی قبائل کو اکساتے تھے کہ تم حق پر ہو اور جدید مذہب باطل ہے، تم اپنے قدیم مذہب کا دفاع کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عہد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ان کی ہمتیں بڑھ گئیں، منافقین نے بھی ان دنوں اپنی صفوں کو مربوط کیا، چنانچہ جنگ احد سے سب کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کی تقریباً نصف منافق یا منافقین کے ہم نوا ہیں۔ آنے والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
इस सफ़े पर जो वजह इस्तेमाल हुए हैं हमारी शेख तूसी, सफ़ा नंबर 621, सफ़ा नंबर 355। आयात से मालूम होता है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्ज झैल अफराद से वास्ता पड़ रहा था। नंबर 1, कुछ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए आमादा ही ना थे। नंबर 2, कुछ लोग अफवाह साजी करके मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार फैलाते थे। नंबर 3, कुछ लोग इस बात में शक व शुबहात पैदा करते थे कि हुक्म जिहाद अल्लाह की तरफ से है। नंबर 4, कुछ लोग ऐसे थे जो जिहाद के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लब्बैक कहते थे मगर पीछे इनके खिलाफ साजिशें करते थे। नंबर 5, कुछ लोग मुनाफिकीन के बहकावे में आकर इनके मौक़िफ़ की हिमायत करते थे। इस तरह मुसलमानों की सफ़ों में ऐसे लोगों की खासी तादाद मौजूद थी जो या तो मुनाफिक थे या मुनाफिक के हमनवा थे। खुज़ू हिज़्रकुम यानी अपने बचाव का सामान फराहम करो। बचाव के सामान का तयन दुश्मन की ताकत से होता है कि दुश्मन जैसे आलात हर्ब रखता है, मादी व अस्करी ताकत तो तदबीर रखता है, मुसलमानों के लिए हुक्म है कि वो भी अपने बचाव के लिए वैसा ही सामान फराहम रखें। फन फिरू सुबातिन बचाव की एक सूरत यह है कि तुम दस्ता दस्ता होकर जहाद के लिए निकलो अगर तादाद ज्यादा है और हालात का तकाजा यही हो। अविन फिरू जमीअन अगर हालात का तकाजा एक साथ एक लश्कर की शक्ल में निकलना है तो एक साथ निकलो। अहम नुकात इस आयत और दूसरी चंद एक आयत की रो से साबित होता है कि हर असर की अस्करी तकनीक हासिल करना और फौजी ताकत के हसूल के लिए हर वो जरिया हासिल करना मुसलमान पर वाजिब है जो मद्दे मुकाबिल के पास है। وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما अलबत्ता तुम में कोई ऐसा भी है जो जहाज से जरूर कतराता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर खास फज़्ल किया कि मैं इन लोगों के साथ हाजिर ना था। और अगर तुम अल्लाह की तरफ से फज़्ल हो जाए तो वो इस तरह के गोया तुम में और उसमें कोई दोस्ती ना थी। जरूर कहेगा काश मैं भी इनके साथ होता तो मैं भी बड़ी कामयाबी हासिल करता। तशरीह कलमात ली युबत्तिअन्ना बातावाव अलबतु देर लगाना, सुस्ती करना। राग़िब इस्फ़हानी के मुताबिक ये लफ्ज़ इस वक्त बोला जाता है जब देर लगाने का आदि हो जाए। बाबे अफ़ाल से इब्ता देर लगवाने के मायनों में है, यानी खुद भी जहाज से कतराता है, दूसरों को भी रोकता है। फौज फावजा सलामती के साथ खैर हासिल कर लेना, कामयाबी हासिल कर लेना। तफसीर आयात साबका आयात में जिन्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ खिताब किया है, इस आयत में मिनकुम का खिताब भी इन्हीं से है और जहाज से पीछे रह जाने वालों का ये कहना कद अनमल्लाहु अलैया अल्लाह ने मुझ पर खास करम किया भी इस पर दलील है कि ये खिताब मुनाफिकीन के लिए नहीं, जैसा कि बाज़ हजरात का ख्याल है। ऐसे ज़ईफ़ुल ईमान लोग बेसबाती और इस्तराब का शिकार रहते हैं कि अगर जहाद में शिरकत करने वालों को कोई मुसीबत पेश आती है तो वो मुसरत का इजहार करते हैं, और अगर मुजाहिदीन को फतह और नुसरत हासिल होती है तो इस तरह इजहार तासुफ व हसरत करते हैं कि गोया एक अजनबी दूसरे अजनबी के बारे में कहता है काश मैं इन लोगों का साथी होता तो बड़ी कामयाबी नसीब होती। कअल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, इसका ये इजहार हसरत ऐसा है कि जैसे एक गैर मोमिन आदमी कहता कि काश मैं भी इन मोमिनीन के साथ होता, हालांकि वो अजनबी और लाताल्लुक शख्स ना था। इसने जहाज से पहलूतही करके अपने आप को इस फज़्ल व करम से महरूम रखा। कअल्लम तकुम की इबारत
سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومنین ہی کے گروہ کے لوگ تھے، صرف یہ کہ ضعیف الایمان تھے۔ صفحہ نمبر 357۔ اہم نکات: مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے ایمان کی بنیاد بدلتے حالات کے تابع تھی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروغ کرتے ہیں، اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں صورتوں میں ہم اسے عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ تشریح کلمات: یشرونا شین را یا فروغ کرنے اور خریدنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں فروغ کے معنوں میں آیا ہے۔ تفسیر آیات: راہ خدا میں لڑنے سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کرنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں راہ خدا میں لڑنے والوں کی اس آیت میں دو صورتیں بتائی گئی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتے ہیں یا فتح غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے تیسری صورت یعنی شکست و فرار قابل تصور نہیں۔ اگر کوئی جہاد سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو یہ عمل قتال فی سبیل اللہ کے منافی ہے، یعنی جنگ سے بھاگتا ہے۔ بھاگتا وہ ہے جو سرے سے راہ خدا میں لڑ ہی نہ رہا ہو، چونکہ لڑنا تو ان لوگوں نے تھا جنہوں نے اپنی زندگی آخرت کے بدلے فروغ کی۔ اہم نکات ہیں: راہ خدا میں قتال کا مطلب اپنی جان اللہ کے ساتھ، اپنی جان کا اللہ کے ساتھ سودا کرنا۔ نمبر 2، راہ خدا میں قتال میں فرار و ناکامی کا تصور نہیں، اس میں فتح یا شہادت میں سے ایک کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ تشریحی کلمات: المستضعفین ذو عین فا ضعف، جنہیں بے بس بنایا دیا گیا ہو، نہ کہ وہ خود بے بس اور کمزور ہوں۔ تفسیر آیات: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ خطاب مومنین سے ہے کہ ان میں سے جو لوگ راسخ الایمان ہیں انہیں راہ خدا میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو لوگ ضعیف الایمان ہیں انہیں اپنے عزیزوں کے بارے میں کچھ حمیت آنی چاہیے۔ حامیم یہ تھے حمیت، کیونکہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے عزیزوں میں سے بچوں، عورتوں، ناتواں مردوں کی ایک خاصی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی اور یہ سب مکہ میں رہ رہے تھے اور قریش کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے۔ اسلام کی نظر میں اگرچہ قومی اور نژادی نون سے الف داریہ نژادی عصبیت مردود ہے، تاہم ایمان کے بعد برادری اور قومی حمیت جو ایک فطری عمل ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ممنوع نہیں، بلکہ اس آیت میں اسی قوم حمیت کے بارے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 2 ہے پوائنٹ: والمستضعفین فی سبیل اللہ کے بعد مستضعفین کے ذکر کا مطلب یہ ہوا بس پسے ہوئے اور ظلم و ستم میں مبتلا لوگوں کو ظلم سے چھڑانا قتال فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ نمبر 3 ہے والولدانی، بچوں کا ذکر اس لیے فرمایا چونکہ مشرکین مسلمانوں کے بچوں پر بھی ظلم و تشدد کرتے تھے، ورنہ یہ بچے ابھی مکلف نہیں تھے اور شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ تھا۔ نمبر 4 یقولون ربنا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس ظلم سے خلاصی کے لیے دعا کرتے۔ نمبر 5 واجعل لنا من لدنک ولیا، ان کی دعا میں جملے ہوتے تھے کہ ہمارے رب اپنے پاس سے ایک ولی بھیج جو ان کو نجات دلانے کا کام اپنے ذمے لے لے۔ نمبر 6 واجعل لنا من لدنک نصیرا، اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ یہاں مدد کی پکار کے لیے صفحہ نمبر 359 اللہ سے خطاب ہے، اور یہ اپنی فریاد لوگوں سے نہیں کرتے۔